علیکم، شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کورونا کو شکست ہو چکی ہے، کیونکہ کورونا پاکستان کی چٹ پٹی سیاست کا مزہ کرکرا کرنے میں ناکام ہے. آج سیٹھی صاحب مینیو میں بڑے مسالہ دار ڈشز ہمارے پاس ہیں اور سارے حملوں کی ڈشز ہیں. آپ نے شاہ محمود قریشی کرونا کو فارغ کر دیا. میں نے نہیں کیا، یہ سیاست دانوں نے فارغ کر دیا جناب. ایک طرف شہباز شریف پہ حملہ ہو رہا ہے، دوسری طرف شاہ محمود قریشی اور بلاول بھٹو آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں. نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان حملے ہو رہے ہیں. تو حملہ در حملہ یہ ہمارے پاس ساری ڈشز آج موجود ہیں. تو پہلی ڈش سے ہم شروع کرتے ہیں. جو آج شہزاد اکبر صاحب مشیر خصوصی ہیں، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی، وہ پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں. جو ابھی میں بات بتانے جا رہا ہوں، یا جو ایک اہم کمپنی کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں، جہاں سے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کے ثبوت ملتے ہیں اور انڈینائبل ثبوت ہیں، ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اور بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. اب میں نہ مانوں کہ رٹ جتنی مرضی لگا لیں، لیکن اس میں سے ان کا بچنا آسان نہیں ہوگا. تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور اب ان کی بچت نہیں ہے. تو یہ باتیں تو ساری پرانی ہیں، کوئی نئی بات تو آج انہوں نے کی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہم یہ نکالیں کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے اور اس کا پہلا قدم ہے. دیکھیے، وہ میرا خیال ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج جواب دیا اس کا. وہ کہتی ہیں کہ وہ آپ والی بات کر رہی ہیں کہ اس میں نئی بات نہیں ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو چلے جائیں، پھر عدالت میں لے کے جائیں. یہاں پریس کانفرنسز کرنے کی کیا بات ہے؟ یہاں تو کوئی آپ پروف تو نہیں لے کے آ رہی نا کوئی. آپ تو بس ایک بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے ایسے. ہمارا جواب تو عدالت میں آئے گا. تو اب بات تو سوال تو یہ آپ کا بھی بڑا درست ہے، اور مریم اورنگزیب نے جو جواب دیا اس میں بھی وزن ہے. تو سوال پھر یہی ہے کہ یہ کیوں شہزاد اکبر صاحب نے یہ اتنے لمبے چوڑی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس سے پہلے ٹویٹ بھی کی تھی کہ انتظار فرمائیے، میں 2 بجے یہ کروں گا وہ کروں گا. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ الزام تو بڑے سیریس ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تمکنت، اور یہ بھگتنے پڑیں گے شہباز شریف صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو. کیونکہ اگر یہ حقیقت ہے اور یہ اگر اس کو پروف کیا جائے اور اگر ثبوت مل جاتا ہے اور عدالت مان لیتی ہے کہ یہ ثبوت کافی ہے، تو پھر تو بہت سنگین قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی اور ان کے صاحبزادے کے لیے بھی، سلیمان کے لیے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ مگر ابھی تو وہ سٹیج آئی نہیں ہے. ابھی تو آپ نے جو سوال پوچھا، آپ تو پوچھے کہ اریسٹ ہونے جا رہی ہے کہ نہیں. تو یار، اریسٹ کرنے کے لیے تو ضرورت نہیں ہوتی نا اتنے لمبے چوڑے الزام لگانے کی. وہ تو جب چاہے کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی انہوں نے 1-2 کیسز میں وہ جیسے کہتے ہیں نا گائے چوری ہو گئی تو اریسٹ کر لیا تھا شہباز شریف صاحب کو. تو یہ تو گائے تو نہیں ہے، یہ تو بہت سنگین قسم کی چیز ہے، اور ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی ہو رہا ہے نا. گرفتاری ہونی ہوتی تو گائے چوری پہ ہی گرفتاری ہو جاتی، ایک اور گائے چوری کر لیتے شہباز شریف صاحب، جیسے پہلے وہ الزام لگا تھا نیب نے کر دی تھی. تو کیا ہو کہہ رہا ہے؟ سیاست کس قسم کی ہو رہی ہے؟ گرفتاری بھی نہیں ہو رہی اور شہباز صاحب چپ بھی ہیں. بڑی سخت تنقید حکومت کی سخت نہیں کر رہے، مگر کر تو رہے ہیں، مگر سخت نہیں کر رہے. اسمبلی میں بھی نہیں آ رہے ہیں، لو پروفائل رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے لندن سے واپس بھی آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے نا وہ کچھ رومرز، کچھ افواہیں، کچھ چھوٹی موٹی حقیقتیں، کچھ شہباز شریف صاحب کی ایک آدھ انٹرویو، یہ سب چیزوں کی وجہ سے عمران خان صاحب بڑے پریشان ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں. اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کے اوپر ایک اٹیک آ رہی ہے اور پبلک کے اندر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر پیچھے نہیں ہٹ رہے، لگائے جا رہے ہیں. اچھا، جب یہ لندن تھے تو یہ چپ ہو گئے تھے نا، سارے الزام بازی ختم ہو گئی تھی. اب وہ واپس آ گئے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کوئی تھریٹ ہے. اب وہ کیا تھریٹ ہے شہباز شریف صاحب کی؟ یہی تو ساری بات ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دی تھی ایک صحافی کو. اچھا، اس صحافی میں جو باتیں انوسنٹ قسم کی تھی وہ تو انہوں نے ان کے لفظوں میں ڈال دی کہ جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. پھر ہمارے دوست صحافی نے یہ کہا کہ میرا امپریشن یہ ہے.
ان کے منہ میں نہیں بات ڈالی, ان کا کوٹیشن نہیں دیا, مگر اپنا ایک امپریشن ڈال دیا کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور وہ مایوس ہیں کہ شاید وہ ڈیل نہیں ہونے جا رہی, یا ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ ڈیلیں آفر ہوئی ہیں اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. تو اس قسم کی کوئی بات کی تھی انہوں نے. اس سے قبل یہ افواہیں چل رہی تھی کہ کسی ڈیل کے تحت شہباز شریف صاحب باہر گئے ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی ان ہاؤس چینج ہونا ہے تو شہباز شریف صاحب کو کنسلٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب میرا خیال ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ عمران خان صاحب نے سمجھا اچھا مجھے تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں لوگ. شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ پٹ فارورڈ کر رہے ہیں, اور اگر اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ پٹ فارورڈ نہیں کر رہے تو اپنے نامینیز کو آگے کر رہے ہیں. اچھا یہ بات ہے, چلیں پھر ان کو تو سارٹ آؤٹ کریں نا. ادھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے جہاں سے کوئی خطرہ شاید آ جائے. یہاں تو جو جس مورے کو یہ اٹھائیں گے ہم دیکھتے ہیں اس کو گندا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا علیم خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, پھر بعد میں سبق سیکھ لیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں عمران خان صاحب ٹکر نہیں لینی, کوئی اپنے پر وار نہیں پھیلانے, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اگر وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہاتھ رکھتے تو چپ کر جاؤ. اپنی کوئی بھاگ دوڑ لابنگ شابنگ نہیں کرنی. جیسے آپ شروع کرتے ہیں لابنگ شابنگ تو خان صاحب ٹھاک کر کے آ جاتے ہیں. اب خان صاحب کے پاس بھی کوئی سیاسی ایڈوائزرز تو ہوں گے نا جو کہتے ہیں اوے وہ دیکھو وہ پر پھڑا رہے ہیں, کھڑکاؤ پٹ ہم ان ہز پلیس, سارٹ ہم آؤٹ. تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ افواہیں جو تھی وہ خان صاحب تک پہنچی کہ اچھا اب شہباز شریف صاحب ان ہاؤس چینج کی تیاری میں ہیں اور کہیں کہیں باتیں کر رہے ہیں, چلیں ان کو گندا کرو. تو یہ ہوا ہے. دس از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ کہ انہوں نے کہا نکالو جو کچھ ہے, اور آگے سے جواب آئی ہوگا سر یہ ساری باتیں تو ہم کر چکے ہیں پہلی بار. اٹ ڈزنٹ میٹر, لوگوں کی میموری شارٹ ہوتی ہے. کیپ ہیمرنگ اوے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا یہ ایک فلسفہ ہے کمیونیکیشن کے بارے میں, انہوں نے ظاہر ہے کچھ کتابیں وہاں پڑھی ہیں اس کے اوپر, یا کسی نے ان کو اچھی ایڈوائس دی کہ ایک جھوٹ جو ہے وہ بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے. بالکل انہیں یاد نہیں رہتی چیزیں, وہ 2-3 مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں. تو آپ نے اگر یو ٹرنس بھی لینی ہے لیتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کہتے رہے نہیں میں نے تو نہیں کہا. میڈیا چلاتا رہے آپ کے کلپس, ڈزنٹ میٹر, یو کیپ سیئنگ واٹ یو سے. تو وہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ایز دی پوٹینشلی دی اپوننٹ دیٹ ہی ہیز ٹو کنسیڈر. دیکھیے نواز شریف صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو گئے نا, تو ہی از ناٹ اے تھریٹ ان دیٹ سینس کہ ان ہاؤس چینج میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے. اس وقت جو تھریٹ آ رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. اور پھر یہ افواہیں کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, کوئی آفر ہوئی ہے, کوئی ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے, کوئی نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے اٹیک آن شہباز. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے. یہ بھی خان صاحب کو پریشانی ہوگی کہ یار انہوں نے اندر ہونا چاہیے سی, تو کون ہے جو روک رہا ہے کہ ان کو اندر نہ کیا جائے. اس کی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ ایک طرف ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے کہ دیکھیے اس وقت لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. اس وقت سب نے اکٹھا ہو کے, ایک طرف انڈیا ہے, پھر افغانستان کا مسئلہ ہے, اس کے بعد معیشت گر رہی ہے, اس کے بعد یہ اندر ڈویژنز ہو رہی ہیں, پھر یہ NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے, نیب کے ایشوز ہیں, بدنامی ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک نیا یہ جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ مسلم لیگ نون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کو ذرا لو کی کریں نا تاکہ لیٹس گیٹ آن ود ادر لائف. کوئی نیشنل ایشوز ہیں, مگر خان صاحب اتفاق نہیں کرتے اس لائن کے ساتھ, مگر لائن جہاں سے آتی ہے وہ بڑے پاورفل کوارٹرز ہیں. تو اب دونوں چیزیں چل رہی ہیں. وہ روک رہے ہیں کہ یار گرفتاریاں نہ کرو, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں گرفتاری کرو. تو اور پھر یہ وعدے بھی ہوتے ہیں کہ جی آگے ٹارزن آ رہا ہے, ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی. اب خان صاحب یہ بھی یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا, میرے بندے گرفتار کرنے ہیں کر لو, سو اچھا ہے میں کہہ سکوں گا میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں, اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. اگر مجھے اپنے بھی 2-3 مورے جو ہیں وہ سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو نہیں چھوڑنا. Because they are the government in opposition, they are the government in waiting, and Shahbaz is the most likely candidate for obvious reasons. تو اس لیے he is leader of the opposition. تو اس لیے that is what is going on. تو آپ نے پوچھا اریسٹ ہو گئے, نہیں ہو گئے, اریسٹ ہو بھی سکتے ہیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں تبدیلی آ سکتی ہے سوچ میں. وہ لوگ جو کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مت اریسٹ کرو, بالکل یہ ممکن ہے, مگر شہباز شریف صاحب کے اوپر اٹیک جائے گی نہیں. because as long as he is not disqualified or convicted, اس وقت تک یہ اٹیک جاری رہے گی شہباز شریف صاحب کے اوپر.
تو یہ بتائیں کہ پھر نون لیگ اگر شہباز شریف صاحب واقعی گرفتار ہو جاتی ہیں تو نون لیگ جوابی کارروائی میں کیا کرے گی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. پھر ظاہر ہے وہ نون لیگ کا تو ایک ہی بیانیہ ہے نا جی ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. مگر ابھی جو تھوڑی بہت کوآپریشن کی بات ہو رہی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں, از نتھنگ ٹو لوز. پھر اپوزیشن اور بھی اگریسولی واپس آئے گی, پھر تعاون بالکل نہیں کرے گی, اور پھر اسمبلی کے اندر بالکل ڈیڈ لاکس ہونے شروع ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی پرووکیشن ہوگی. یو پٹ شہباز شریف ان ٹو پرزن, دیٹ مینس کہ دو چیزیں بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نون کو بیک فٹ پہ ڈال رہے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ نون کو کمپیل کر رہے ہیں کہ نون پھر نئی لیڈرشپ کوئی پٹ اپ اے نیو آپشن. اگر شہباز جیل میں ہیں اور وہ اپنا رول ادا نہیں کر سکتے اور وہ گندے ہو گئے ہیں فار واٹ ایور ریزن, آپ نے پروو کر دیا, تو دین نون لیگ از ٹو کم اپ ود اے ڈفرنٹ پارلیمنٹری اپوزیشن. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر نون لیگ کو سوچنا پڑے گا یہ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہو از آور کینڈیڈیٹ, کس کو ہم آگے کریں گے. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ دا نیکسٹ ڈبیٹ ود ان دا نون لیگ ول بی اف شہباز صاحب کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. اگر میرا تو یہ خیال ہے کہ دیٹ ول بی اے لاسٹ آپشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف فیملی جو ہے ابھی از ناٹ ریڈی ٹو ڈچ شہباز شریف. بالکل ٹھیک. اچھا, اب دوسرے حملے کی طرف آتے ہیں جو کل سے کافی دنوں سے جاری ہے, مگر کل ایک اور اس کا لیول آیا جب شاہ محمود صاحب نے پہلے بلاول پہ کوئی بات کی اور بلاول نے جواب میں کیا کہا, دونوں سنیے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں بڑا حوصلہ ہوتا تھا, اب اجلت دکھائی دے رہی ہے, اب پریشانی دکھائی رہی. کیا ہو گیا؟ جی جی شاہ صاحب, پیپلز پارٹی ہے جی پلیز. پیپلز پارٹی کا میں کل ذکر کر رہا تھا, وہ تو اور تھی. مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو, جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا, کس نے اپروچ کیا, کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا, اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا, اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. تو یہ اب سوال بنتا ہے کہ اس وقت جو یہ آپس میں یہ دونوں کی فرق کہانیاں آ رہی ہیں. شاہ محمود صاحب نے کل انٹرویو میں بھی رات میں ایکسپلین کیا کہ نہیں, بلاول جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے ہے, وہ ایکسپلینیشن دی. تو ان دونوں کہانیوں کے درمیان کی کہانی کیا ہے وہ بتائیں. میرے ذہن میں دو سوال آتے ہیں آپ کے ایک سوال سے. ایک یہ کہ شاہ محمود صاحب آج کل گرج کیوں رہے ہیں اتنے, اور دوسرا یہ کہ جو بلاول نے جو بات کی ہے اس میں کتنا سچ ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب گرج کیوں رہے ہیں, یا چلیں پہلے وہ دوسرا سوال لے لیتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے یہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے گڈ کینڈیڈیٹ, اگر کوئی ان ہاؤس چینج ہوتی ہے, اور آپ کے اوپر تو ٹرسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. ہمیں یاد ہے آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, اور وہ یاد دلایا کہ ریمنڈ ڈیوس کے زمانے کی بات ہے 2011 کی, جب کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے شاہ محمود قریشی صاحب ریزائن کر گئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس لیے ریزائن کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے اور انہیں چھوڑ دینا چاہیے بیکاز آف امریکن پریشر. اور میں نہیں مانتا, اور میں نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات نہیں مانتا, اور میں ریزائن کرتا ہوں. اور بلاول بھٹو صاحب نے وہ یاد دلایا کہ آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہے ہیں کہ آپ کس طریقے کے ساتھ آپ کو موقع ملے اور آپ پرائم منسٹر بنیں. اور ان کا اشارہ یہ ہے کہ آج بھی وہ دن ہے, اور آج آپ اس لیے گرج رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ اگر کوئی ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب کی طرف کیوں جانا ہے, جب ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دونوں باتیں جو بلاول بھٹو صاحب نے کہی ہیں ان میں وزن ہے. میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کرتا ہوں. 2011 کی بات ہے, اور قریشی صاحب ابھی فارن منسٹر تھے, اور یہ ایشو کھڑا ہوا, اور انہوں نے گرجنا شروع کر دیا ریمنڈ ڈیوس کے خلاف, اور کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ نہیں کریں گے. میرا موقف اس وقت جو میں ٹی وی پہ جا کے میں نے کہا ان کو چھوڑنا پڑے گا, یہ اس وقت ایک نیگوسیٹنگ پوزیشن ود دی امریکنس, اور ایونچولی ان کو چھوڑنا پڑے گا.
اور شاہ محمود صاحب بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ اس وقت جو زرداری صاحب کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں آن دس ایشو, ابھی ان کو یہ لالی لپے دکھا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ کہا ہو کہ اب زرداری صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ جی میں چھوڑ دوں گا. دراصل ایک اور بات بھی تھی کہ یہ پریزیڈنسی گئے تھے جب یہ زرداری صاحب نے ایک کیبنٹ ریشفل اناؤنس کی تھی, اور وہاں زرداری صاحب نے کہا دیکھیے یو آر ناٹ آن بورڈ مائی پالیسی آن ریون ڈیوس اینڈ فارن پالیسی, فارن منسٹر, تو آپ اگر نہیں ہماری پالیسی فالو کر سکتے تو ویل گیو یو آئل اینڈ گیس, تو آپ مہربانی کر کے آئل اینڈ گیس لے لیں اینڈ یو ریزائن اینڈ ویل ڈو دا کیبنٹ ریشفل. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مجھے آئل اینڈ گیس نہیں, میں نے فارن منسٹر ہی رہنا ہے. زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نو یو آر پولنگ یور اون لائن, آپ پارٹی ڈسپلن سے باہر ہو گئے ہیں, لائن اپنی لے رہے ہیں آپ, اور آپ کو ہمیں پتہ ہے کہاں سے لائن آ رہی ہے آپ کی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ پھر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں منسٹری نہیں لینے کے لیے تیار. انہوں نے اس کو ایک اصولی ایک موقف بنا لیا, اور بنا کے انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. انہوں نے ریزائن کر دیا. ان کا خیال تھا یہ وہ بھٹو والا سین ہوگا, ایوب صاحب خان صاحب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے ایشو بنا لیا اور نیشنل سیکورٹی کوشچن کہ تاشکند والا کہ وہاں سائن نہیں کرنے چاہیے تھے, اور یہاں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ریمنڈ ڈیوس کو نہیں چھوڑنا, اور اس اصول کے اوپر انہوں نے چھوڑا. ان کا خیال تھا کہ مجھے بھی اس قسم کا کی حمایت ملے گی پبلک میں, بیکاز پبلک بڑی اینٹی امریکن تھی, اور ان کا خیال تھا کہ یہ شاید جا کے اپنی کوئی ایک پیپلز پارٹی کی ایک نئی پارٹی بنا لیں, زرداری صاحب کی چھٹی کرا دیں کسی اسٹیج پہ, اور یہ چھوڑ کے آ گئے. مجھے یاد ہے میں ان کو ملا اسی دن, انہیں دنوں میں 1-2 دن کے بعد ایک کہیں شادی وادی تھی, ملا, میں نے کہا شاہ صاحب ایک ہی کیتا ہے تسی, نو یہ ہے وہ ہے فلانا یہ. میں نے کہا شاہ صاحب دیکھیے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از گوئنگ آن بٹوین CIA اینڈ دی ایجنسی آن آر سائڈ, اینڈ یہ ایجنسی وارس کے اندر آپ مت آئیں, یہ ریمنڈ ڈیوس کو از اے بارگیننگ چپ, یہ ود ان اے فیو منتھ اور 2 یہ چھوڑ دیں گے, آپ بالکل یو آر آن دا رانگ ٹریک. نو. تو یہ میرے سامنے سارا کچھ ہوا. اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا, اور وہ میرے کلپس اویلیبل ہیں, میں نے یہ کہا کہ یہ راستہ ڈھونڈیں گے, کوئی اسلامی قانون ڈھونڈیں گے جس کے تحت قصاص دیت ان کو چھوڑ دیں گے. تو بالکل ویسے ہی ہوا کہ وہ قصاص دیت کر کے چھوڑ دیا. اس وقت کے جو ملٹری لیڈرشپ تھی, جنرل کیانی, جنرل پاشا, ان کی ملاقات ہوئی تھی ایڈمرل ملن کے ساتھ, انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر, خفیہ ملاقات تھی مگر خبریں میں پہنچ گئی تھی چڑیا کی, جہاں کہ یہ ساری ڈیل ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے اب ریمنڈ ڈیوس کو ہم اس طریقے سے چھوڑتے ہیں. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت جو پیسے دیے گئے تھے, جو بچے قتل ہو گئے تھے ریمنڈ ڈیوس نے جو مارے تھے, ان کی فیملیز کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے, وہ کس سے دیے تھے, مگر وہ ابھی رہنے تھے اس پر, وہ کتاب میں لکھو. تو بات یہ ہے کہ قریشی صاحب کی جو کیلکولیشنز رہی ہیں نا, دے آر ناٹ بین آن ٹاپ. بٹ اب بات آئی کہ یہ تو بلاول والی بات آ گئی, وہ اس پہ وزن ہے. قریشی صاحب ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ آئی ایم پرائم منسٹر مٹیریل, مجھے موقع ملنا چاہیے. اور یہ ایک وقت تھا جب کہ یہ بڑے امیدوار بھی تھے آف سم تھنگ لائک دس, مگر ایسے نہیں ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ قریشی صاحب گرج رہے ہیں آج کل تھوڑے زیادہ. کیوں؟ پریسائسلی فار دس ریزن جو بلاول نے کہا. عمران خان صاحب شکی ہیں, وہ صرف شہباز شریف صاحب پہ شک نہیں کرتے, وہ قریشی صاحب سے بھی پہ شک کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا تم بھی پر پھرا رہے ہو کہ اگر خان صاحب کو فارغ کرنا ہے تو خادم حاضر ہے, شیروانی تیار ہے, میں پارٹی کو ساتھ لے لوں گا, میں اپوزیشن کو بھی لے لوں گا. اب خان صاحب کو شک پڑ گیا, وہاں اسد عمر ٹائپس تھے, دانے شانے ڈال دیے کہ وہ دیکھو یہ دیکھو چپ ہے, یہ بولتا نہیں ہے, یہ نہیں کرتا, یہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے سب کے ساتھ, یہ آگے کا سوچ رہا ہے کہ اس کو شاید ضرورت پڑے اپوزیشن کی. اب قریشی صاحب کو مارے جاؤں گے, چلو جی اگریسو ہو جاؤ, تھوڑے اپوزیشن کی کر دو, کیونکہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کہ یہ کرنا پڑ جائے گا, نہیں تو خان صاحب اور بھی سسپیشس نہ ہو جائے اور انہیں کوئی حادثہ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ قریشی صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ناٹ فرام دی اپوزیشن بٹ فرام دا بگ باس. ان پر نکالا کہ وہ بگ باس کہتا ہے قریشی صاحب ٹھہر جاؤ تسی, اچھا پر پرائم منسٹر بننا ہے نا سے, اچھا انہیں کہا اچھا نہیں. اب وہ اگریسو ہو گیا. تو یہ دس از واٹس ہیپننگ کہ وہ اب اپنے باس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں سر میں کمال ہے ایسے ان کی, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں ان کو کھینچتا ہوں, میں ان کو یہ کرتا ہوں, آپ بیٹھے گھر میں, میں ڈر. تو آج کل یہ ہو رہا ہے.
بڑی دلچسپ ہے یہ تو ساری بات. اب یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات ہوگی جو قومی اسمبلی میں آج حملے ہوئے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان, ان پر, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تو آتے ہیں ہم جو آج قومی اسمبلی میں حملہ ہوا اپوزیشن کا گورنمنٹ پہ اور گورنمنٹ کا اپوزیشن پہ. پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ شفقت محمود صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں, انہوں نے آج اسمبلی کے فلور پہ کیا بات کی. میں پوچھتا ہوں کہ ان کی آپ نے پرواہ کی جو تنقید کر رہے تھے؟ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ جو ہیں ان کے لاک ڈاؤن کے اثرات عام آدمی پہ کیا ہوں گے؟ آج کی اخبار میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آج کے اخبار میں پنڈی میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اپنے آپ کو قتل کیا, اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی کہ سارے ذرائع آمدن جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو شفقت محمود صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ایک انہوں نے سٹوری کا بھی ذکر آج جیسے آپ نے سنا کہ وہ بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر اسے خودکشی کر لی, بیوی کو بھی مار دیا. تو کیا یہ ایک انہوں نے اسٹرانگ کیس پیش کیا ہے لاک ڈاؤن نرم یا کھولنے کا؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ ایک ڈرامہ بازی ہے. ایک شخص کی کہانی سنا دی دردناک کہ کیسے وہ بے روزگار ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو شفقت محمود صاحب کچھ اگر کاؤنٹر کرنا ہو تو کسی کو رپورٹر کو بھیج دیں اسپتال جہاں لوگ مر رہے ہیں اور وینٹیلیٹرز پہ ہیں, اور ان سے پوچھ لیا جائے, پھر ان کے گھروں میں بھیج دیا جائے کسی کو کہ وہاں جو لوگ ابھی کرونا کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں ان کے فیملیز کے اوپر کیا گزر رہا ہے اور کیا رونا دھونا ہے وہاں, اور وہ ان کی کیا کہانی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملی یا وغیرہ وغیرہ. تو یار یہ اس قسم کی چیپ ٹیکٹکس نہیں ہونے چاہیے. بہرحال اب چھوڑیں اس بات کو. شفقت محمود صاحب بھی خوش کر رہے ہیں اپنے باس کو. اچھا, تو جواب میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے آج نیشنل اسمبلی میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ انہوں نے ساری گورنمنٹ کی ویب سائٹس دیکھی ہیں اور ساری میٹنگز کی انہوں نے وہ دیکھی ہے کارروائی. تو کہیں دکھا دیں کہ حکومت کی کوئی اسٹریٹجی, ایک صفحہ دکھا دیں کہ حکومت کی کورونا کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے. سنیں شاہد صاحب نے کیا بات کی. یہ بتا دیں پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے. یہ وزیر بیٹھے, یہ ایجوکیشن کے, پاور کے, ایک کاغذ اگر اس ہاؤس کو دے دیں کہ اس 22 کروڑ کے ملک کی کرونا وائرس کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کو پتا ہے؟ مجھے کم از کم نہیں پتا, نہ ان وزیروں کو پتا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ تو تنقید کر رہے ہیں اور اپوزیشن تب سے تنقید کر رہی ہے کہ جی یہ کیا اسٹریٹجی ہے, کنفیوزڈ ہے حکومت. تو یہ اپوزیشن ایک پیج کا پروپوزل کیوں نہیں لے کے آتی اور کہتی کہ یہ حکومت کی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پروپوزل ہے, اس اسٹریٹجی پہ بات کریں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے, پہلی بات تو شاید خاقان صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر اسٹریٹجی بن جانی چاہیے تھی. ایکچولی ایک پیج کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہاں ہم نے اس پروگرام میں بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے تھی اور جو کہ بیسٹ اسٹریٹجیز ہیں دنیا میں, اور اگر وہ ہو جاتی تو اب اتنا مسئلے نہ ہوتے. اور وہ میں پھر دہرا دیتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اور وہ ایک صفحے میں لکھی جا سکتی تھی. مگر کیونکہ اسٹریٹجی تھی نہیں یا وہ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اسی طریقے کے ساتھ اسٹاپ گو کرنا چاہ رہے تھے اور ایکچولی لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو چھپانا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن تو کرنا چاہ رہے ہیں مگر نہیں ہو رہا یا نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ وجہ ہے, اور پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے ایک پیج کے اوپر کیا ہی نہیں, اور اسی لیے اپوزیشن کو بھی نہیں بلایا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کرو, بیکاز یہی بات آتی ہے, اچھا جی بتائیے کیا اسٹریٹجی ہے, اس کے اوپر ڈسکس کریں. اسٹریٹجی تو جو تھی وہ تک بتانا نہیں چاہ رہے تھے نا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے. یہ پرابلم تھا. اس کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی کرنا پڑا کچھ, اور اپوزیشن کو آؤٹ آف دا لوپ رکھا. وہ تو شاید خاقان صحیح کہتے ہیں. اچھا جی, آپ نے اپوزیشن کے رونے کا ذکر کیا تو یہ ایک رونا شاہد خاقان عباسی بھی رو رہے ہیں. یہ جو شوگر انکوائری کمیشن ہے اس کے سامنے کل شاہد خاقان عباسی بھی پیش ہوئے اور اسد عمر بھی پیش ہوئے, اور آج چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب بھی پیش ہوئے ہیں. لیکن اسد یہ کہہ رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ دراصل جو الٹیمیٹ ذمہ داری ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے, کیونکہ انہوں نے اجازت دی تھی یہ ایکسپورٹ کی.
تو ان کو کمیشن کے آگے حاضر ہونا چاہیے. مگر اسد عمر صاحب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ECC میں ہیڈ کر رہا ہوں اس لیے میں اس کا جواب دوں گا، اس لیے وہ پیش ہوئے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو یہ الٹیمیٹ ذمہ داری ہوتی ہے، کیا یہ پرائم منسٹر تک ہوتی ہے اور ان کو پیش ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے خاقان عباسی صاحب بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو پیش ہونا چاہیے، کیوں؟ چیف منسٹر کو پیش ہونا چاہیے، کیوں؟ اسد عمر صاحب کہتے ہیں نہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، میں پیش ہوتا ہوں. اسد عمر صاحب کا موقف یہ ہے کہ آئی واز ہیڈ آف دی کمیٹی، دی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ شوگر کو سبسڈی نہیں دینی، اور جو اگر ایکسپورٹ بھی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ایکسپورٹ کرنے کا بھی فیصلہ ہم نے کیا تھا، اور ہم نے کیا تھا. تو ہمیں پوچھے، اچھا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ دوسری بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تو آپ نے کیا تھا اور کابینہ نے اوکے کر دیا تھا، مگر آپ نے ایک اور فیصلہ بھی کیا تھا کہ سبسڈی نہیں دینی. تو پھر سبسڈی پنجاب حکومت نے کیسے دے دی؟ تو اس کا جواب وہ کہتے ہیں پھر پنجاب چیف منسٹر کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں. دراصل بات تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ اب باتیں یہ باہر آ گئی ہیں کہ آج تک کبھی زندگی میں، پاکستان کی زندگی میں ایسے نہیں ہوا تھا کہ یہ ایک فیڈرل پالیسی ہوتی ہے سبسڈی دینے کی اور ایکسپورٹس کی. یہ پروونسز نہیں فیصلہ کرتے. تو یہ کیسے ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ ہوئے گی مگر سبسڈی نہیں دیں گے، اور پنجاب آ کے کہتا ہے اچھا ہم 3 بلین کی سبسڈی بھی دے دیتے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے ٹو پرائم منسٹر، پنجاب کا چیف منسٹر. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اور وہ باتیں باہر آ گئی ہیں خبروں میں کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ کیبنٹ کے ایجنڈے پہ آئٹم ہی نہیں تھا جس دن یہ منظوری لی کیبنٹ سے کہ ہم 3 بلین کی دینا چاہ رہے ہیں سبسڈی ٹو دی شوگر انڈسٹری. یہ جس دن کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں یہ ایجنڈا آئٹم ہی نہیں تھا، یہ ڈسکشن کے لیے موضوع ہی نہیں تھا. اور ہوا یہ کہ آخر میں ایک دم یہ آئٹم آیا ختم ہونے سے پہلے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی وہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، چلو کرو جی کرو جی کرو. اور پھر یہ پتہ چلا کہ اسلام آباد سے ہدایت آئی تھی، انسٹرکشنز آئے تھے کہ آپ یہ کر دیں، اور اس کو پھر اس طریقے سے کیا گیا کہ زیادہ بحث نہ ہو، ڈسکشن نہ ہو، چپ کر کے کر دیا جائے، اور اگر کوئی پوچھتا تو اشارہ کر دیا جائے کہ اتھوں آئی گل. اب بات یہ ہے کہ کنیکشن ود اسلام آباد تو ہے نا یار پنجاب کا. پنجاب کیسے یہ فیصلہ پنجاب نے کر لیا کہ ہم سبسڈی دیں گے 3 بلین کی؟ تو کس نے اسٹرنگس پول کی کہ اسلام آباد نے پھر یہ اوکے کیا؟ تو اس کا جواب اسد عمر صاحب تو نہیں دے سکتے نا، اس کا جواب تو پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ دیں گے نا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیبنٹ از 15, 20, 45, 50 پیپل. تو پرائم منسٹر فیصلہ کرتا ہے نا ود دی اپروول آف کیبنٹ. تو اگر یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا ہے تو یہ تو پھر انآفیشیل قسم کا فیصلہ ہوگا، یہ ریکارڈ میں نہیں آیا ہوگا. تو یہ جب کراس ایگزامینیشن اگر صحیح ہوتا ہے بزدار صاحب کا کہ آپ نے یہ کیسے کیا، کس نے آپ کو کہا، آپ کا سیکرٹری خود کہہ رہا تھا کہ سبسڈی بنتی نہیں ہے، تو آپ کیسے آپ نے اوور رول کر کے سیکرٹریز چینج کر دیے اور پھر یہ ایسا نوٹ لکھوایا؟ یہ ساری باتیں تو اب آنی چاہیے نا اگر کوئی جینیونلی انڈیپینڈنٹ کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی. تو یہ کنیکشن بٹوین پنجاب اینڈ اسلام آباد نظر آ جائے گا. اور جب پنجاب کا چیف منسٹر اور کیبنٹ از انوالوڈ تو اسلام آباد کا چیف پرائم منسٹر کیبنٹ از انوالوڈ. مگر کیا تو اس لیے شاید خاقان عباسی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے اسد عمر صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر کو بلانے کی ضرورت ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ایکسپورٹ کرنے کا، میں ایکسپلین کرتا ہوں کیوں. وہ کہتے ہیں وہ تو الگ بات ہے ایکسپورٹ کرنے کی، یہ سبسڈی دینے والا معاملہ جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشن کون دے گا؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وزار صاحب جا کے ایکسپلینیشن دیں گے تو گلا کٹ جائے گا ان کا، یا اگر وہاں بیٹھے ہوں گے لوگ جو کہیں گے ویلکم ویلکم، جو آپ کہتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ سمجھ ہی جائیں کہ اس کمیشن کی یا اس انکوائری کی کیا حیثیت ہے. چلیں جی، بڑا کچھ سمجھنا پڑے گا ہمیں یہاں رہنے کے لیے. یہاں ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کابل میں جو کل افسوسناک 2 حملے ہوئے ہیں ان پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کل کابل میں اور ایک چھوٹے شہر میں افغانستان میں 2 انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے. ایک میٹرنٹی ہاسپٹل جس میں پریگننٹ عورتیں تھیں، بیبیز تھے، نرسز تھے، اس پر حملہ کیا گیا اور اس میں تقریباً 16 لوگ مارے گئے.
اور ایک چھوٹے شہر میں افغانستان کے خودکش حملہ ہوا جس میں تقریباً 24 لوگ مارے گئے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ اتنا افسوسناک واقعہ کہ میٹرنٹی وارڈ نہیں چھوڑا انہوں نے, اور دوسرا یہ کہ یہ کیا ہم سمجھیں کہ اب یہ پیس ڈیل جو ساری گفتگو شنید ہو رہی ہے وہ اب ختم ہو گئی. دیکھیے زمرت, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پیس ڈیل شیل چلنی نہیں ہے, سول وار ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ سب جو ڈرامہ ہو رہا ہے ٹرمپ صاحب کو بچانے کے لیے اور ایک دکھانے کے لیے کہ ہم نے کوئی پیس ڈیل کیا, یہ بالکل نہیں چلنا. وہاں کی پاور سٹرگل ہی اس قسم کی ہے کہ طالبان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی پیس ڈیل کرنے میں, اور ادھر غنی صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آؤسٹ کروا دیں, اور ادھر وہ عبداللہ صاحب ہیں, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ غنی صاحب بھی اس کے مین بینیفیشری ہوں, ایون اف اٹ از فار دا شارٹ ٹرم. وہاں آپس میں لڑائی چل رہی ہے, یہاں طالبان کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, اور پھر طالبان اور وہ جو آئی ایس ہے ان کے بھی لوگ وہاں ہیں جو کہ طالبان سے سپلنٹر گروپ نکلا ہوا ہے جو کہ بالکل ہر ایک چیز کو ہی خراب کرنا چاہتا ہے. وہ طالبان کے خلاف بھی ہے, افغانوں کے پشتون کے خلاف بھی ہے, تاجک کے خلاف, سبھی کے خلاف ہے, اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے جس قسم کی حرکت آپ نے اب دیکھی, اور وہ اسپوائلرز کا رول پلے ادا کرتا ہے. اچھا, اب کافی عرصے سے امریکن جو ہے وہ طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آئی ایس جو ہے اس کا بھی تو آپ کچھ انتظام کریں نا, یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جب آپ نے یہ پیس کی بات کی تھی. اور یہاں تک شک ہے کہ شاید یہ ڈیلیبریٹلی کریٹ کیے گیا کہ ایک ملیٹنٹ گروپ اور ایک نان ملیٹنٹ گروپ, یا ایک سیمی ملیٹنٹ گروپ جو بات کرنے کے لیے تیار, اور ایک ملیٹنٹ گروپ جو کہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے ٹو کیپ دا افغان گورنمنٹ انڈر پریشر اینڈ انڈرمائن دی افغان آرمی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ امریکہ اور طالبان پہ ہے, کیونکہ غنی یہ کہتا ہے کہ یار یہ سب طالبان کا کھاتا ہے, یہ جو الگ الگ کیا ہوا نا یہ دس نائدر ہیئر نور دیر. طالبان ان کو ختم کرے, طالبان کو پتہ ہے یہ کون ہے, کیوں نہیں جا کے لڑتے ان کے ساتھ, کیوں نہیں ان کو ختم کرتے, اس کا مطلب ہے کوئی ملی بھگت ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ان کے پرزنرز کیوں چھوڑوں, مجھے کیا ملے گا اس میں سے. امریکہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فنڈنگ روک رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, تو what do I get out of it, ہم تو فارغ ہو جائیں گے, سارے کا سارا افغانستان ان کے حوالے کر دیں گے. تو اس میں عبداللہ اور غنی اتفاق ہے. So my point is this, that Ghani is not going to do a peace deal with the Taliban on Taliban terms. طالبان کے ساتھ یہ تھا کہ جی اتنے پرزنرز چھوڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. غنی کہتا ہے اس سے پہلے طالبان نے کچھ کمٹمنٹس کرنی تھی, کچھ کرنا تھا, وہ تو انہوں نے کیا نہیں, تو ہم کہاں سے ان کے پرزنرز چھوڑنے شروع کر دیں. وہ شروع میں 100 لوگ چھوڑے ادھر سے ادھر سے, مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. تو غنی از ناٹ انٹرسٹڈ ان ہینڈنگ اوور پاور ٹو دا طالبان. طالبان آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اے پیس ڈیل. وہ کہتے ہیں ملٹری کے طریقے ان سب کو ختم کریں گے. ہم نے 20-22 سال جہاد کیا, 2 سال اور انتظار کر لیتے ہیں, امریکہ تو اب جا ہی رہا ہے, ان کو جانے دیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے یہ لڑتے ہیں. یہ افغان نیشنل آرمی میں ہر مہینے 15-20 ہزار کی ڈیزرشنز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے جا کے طالبان کو جوائن کر رہے ہیں. 2-3 سال میں بیلنس آف پاور کمپلیٹلی شفٹ ہو جائے گا, اور جیسے ویتنام میں ہوا تھا یہاں بھی ہو جائے گا, اور امریکہ ہوگا نہیں. یہ کہاں جائیں گے, ان کو تو ٹانگ دیں گے ہم سارے. اچھا, یہ سچویشن ہے. تو یہ کوئی پیس ڈیل نہیں ہونے جا رہی. اب وہ پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے کہ جی آپ طالبان کو, ابھی آپ نے دیکھا جنرل باجوہ کے ساتھ ایک پھر میٹنگ ہوئی ہے امریکنوں کی, اور کرونا دھونا کہ جی کچھ کریں, یہ دیکھیں نا یہ ہو رہا ہے وہ. پاکستان کیا کرے, کچھ حد تک پاکستان کی بات بھی نہیں مانتا ہے, طالبان نہیں مانتے. اور طالبان نے ایک فرنٹ بنایا ہوا ہے تمکنت کہ جی ہم وی آر اونلی گوئنگ ٹو ڈو دا فالوئنگ اینڈ ناٹ نو مور. اور وہ ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی بہت سے مختلف گروپس ہیں. آن دا فیس آف اٹ یونٹی ہے, مگر وہ بھی اسپلنٹرڈ ہے. وہاں بھی کوئی سینٹرل کمانڈ, جیسے ملا عمر کے زمانے میں یاد نہیں تھا آپ کو کہ ملا عمر کی بات ہوتی تھی ایز اے سینٹرل لیڈر آف دا طالبان. اب کون ہے, کوئی نام پتہ ہے آپ کو, ہوز دا لیڈر آف دا طالبان؟ نہیں پتا نا. کتنے لوگوں کو پتا ہے who is the central leader, the all powerful leader, جس کی بات ہر طالبان گروپ جو ہے, ڈیسینٹرلائز گروپ جو ہے وہ مانتا ہے؟ نو. تو اس لیے وہاں بھی بڑے مسئلے ہیں طالبان کے اندر. نیگوسیشن ایک طرف, مگر ان کو بھی وہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے چلانا بڑا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی چلے گا, کوئی پیس ڈیل نہیں ہوگی, لڑائی جھگڑے ہوں گے. امریکہ ول ہیو ٹو ودرا, جسے کہتے ہیں نا بھاگنا پڑے گا یہاں سے. اگر نہیں بھاگتے تو پھر بیٹھے پیسے اور دیں اور چلائیں اس کو, اگلا پریزیڈنٹ آ کے دیکھ لے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش تھی کہ الیکشن سے پہلے میں یہ کہہ سکوں گا براڈ سرپرائز ہوں, کچھ تو لے بھی گئے ہیں,
تو ہو سکتا ہے پھر وہ کہیں ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے ایسے ہی چلتا رہے، جتنے لوگ لے کے آئے ہیں میں کہوں گا میں اتنے لوگ لے آیا ہوں، اتنے اور آئیں گے، اور اتنی دیر تک غنی کو کہیں کہ آپ گرے نہ، آپ تھوڑے سے چلاتے رہیں، اور پیسے تو وڈرا کر رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور غنی کہتا ہے میں بیٹھا ہوں. سو آئی ایم افریڈ آئی نیور ساٹ فار اے سیکنڈ، میں کہتا رہ گیا ہوں کہ یہ نہیں چلنا، یہ نہیں چلنا، یہ نہیں چلنا. کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے سچویشن، غنی کے کنٹرول میں نہیں ہے، بیکاز ادھر سے امریکن ایک بات کہہ رہے ہیں، عبداللہ دوسری بات کہہ رہے ہیں. طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کا ایک سینٹرل لیڈر نہیں ہے جس کی سارے کمانڈرز جو ہیں بات مانتے ہیں. اور یہاں پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ طالبان ان کی بات نہیں مانتے پوری، اور غنی ان کی بات نہیں مانتا. غنی تو سمجھتا ہے کہ پرابلمز ہیں، اور پاکستان کو اور بھی اپسیٹ کیا ہوا ہے امریکن پہنچ گئے نیو دلی، اور وہاں جا کے انڈین سے کہہ رہے ہیں کہ یو مسٹ ہیو اے بگر رول ٹو پلے ان افغانستان، آئیے ہم جا رہے ہیں، ہمارا ویکیوم فل کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ، اور غنی بھی یہی کہہ رہا ہے آؤ انڈیا آؤ. آپ کا خیال ہے کہ ہمارے ہاں وی ول لائک دس؟ نو وے. تو یہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن بنتی جا رہی ہے، اور بن گئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے یہ اٹیکس بالکل نہیں ہوں گی ختم. بہت ہی افسوس ہوتا ہے اتنی دہائیوں سے جو افغانستان ہے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں ان کی، کہ وہ امن کی تلاش میں ہے. پتہ نہیں کب ان بیچاروں کو امن ملے گا وہاں. تو ساری قوم کی طرف سے اور ہماری طرف سے نرسز کو سلام. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.